بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بی اے انگلش پیپر اے، اور اس میں ایک پورشن ہے پوئٹری کا۔ پوئمز میں پوئم نمبر 2 ہے ٹارٹاری، اور آج ہم ٹارٹاری کی سمری اور اس کی کریٹیکل اپریسیشن ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی یوزفل نوٹیفیکیشنز آپ ریسیو کر سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم شروع کریں گے ٹارٹاری، اور سب سے پہلے میں اس کا آسان اردو میں خلاصہ بیان کروں گا۔ اس کو لکھا والٹر ڈیلا میئر نے۔ ہمیشہ جب آپ پوئم کا نام یاد کریں تو ساتھ میں پوئٹ کا نام ضرور یاد کریں۔ ٹارٹاری ریٹن بائی والٹر ڈیلا میئر۔ اس نظم میں شاعر ایک تخیلاتی سرزمین ٹارٹاری کے متعلق ہمیں بہت سحر انگیز اور دلچسپ باتیں بتاتا ہے۔ ٹارٹاری ایک نہایت حسین، سرسبز اور خوبصورت سرزمین ہے۔ شاعر تصور کرتا ہے کہ وہ اس سرزمین کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی حیثیت سے وہ اس سرزمین کی لذتوں اور لطافتوں سے خوب لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ اس سرزمین کا بادشاہ بن کر بلا شریک حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تصورات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے کہ بادشاہ کی حیثیت سے وہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے بستر پر سوئے گا۔ اس کے دربار میں مور اپنی خوبصورتی دکھاتے ہوئے رقص کریں گے۔ اس سرزمین کے جنگلوں میں شیروں اور چیتوں کا آنا جانا رہے گا۔ اس کے تالابوں میں مچھلیاں نہایت آزادی سے پھریں گی اور ان کے پر سورج کی روشنی میں چمکیں گے۔ یہ تمام تر تخیلاتی سرزمین ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ اس کے محل میں لاتعداد خدمتگار ہوں گے، وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ موسیقاروں کا ایک طائفہ بغل بجا کر اس کے کھانے کا اعلان کرے گا۔ اس کے گھر کے صحن میں گانے بجانے کی محفلیں جو ہیں وہ ان کی آوازیں آئیں گی۔ شام ہونے پر اس کے محل میں ایسے چراغ روشن ہوں گے جن کی روشنی شہد کی مانند زرد اور شراب کی مانند سرخ ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ ٹارٹاری کا بادشاہ ہوتا تو نہایت شاندار لباس زیب تن کرتا۔ اس کا لباس انتہائی قیمتی موتی اور جواہرات سے جڑا ہوا ہوتا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس لباس کو زیب تن کرتا اور ایک خنجر کو اپنی پیٹی کے ساتھ باندھ لیتا۔ صبح کے ستارے کے مدھم ہونے سے پہلے وہ جنگل کے روشن راستوں پر اپنی بگھی، جسے 7 زیبریں کھینچ رہے ہوں گے، اس پر چلتا۔ ٹارٹاری کی سرزمین یقینی طور پر نہایت خوبصورت اور سحر انگیز ہوتی۔ دوبارہ میں بتاؤں کہ ٹارٹاری کی یہ سرزمین جو ہے یہ تخیلاتی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سرزمین کی خوبصورت وادیاں، پہاڑ، جنگلات، گھنی جھاڑیاں اس کے تصور میں ہوتی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا۔ اس سرزمین میں پھلوں کے درخت ہوتے، معطر ہوا چلتی، اور چکوترے کے درختوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ گیت گا رہے ہوتے۔ سچویشن کچھ اس طرح سے ہے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس کہ یہ ٹارٹاری کی سرزمین جس کو والٹر ڈیلا میئر نے امیجنیٹو اپنے ایکسپریشنز کے اندر اس کو فرسٹ آف آل ایبزارب کیا اور پھر اس کے بعد ہم تک پہنچایا۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا کریٹیکل اپریسیشن اس پوئم کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے جب میں نے آپ کو لیئر کی پوئم کروائی تھی تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو سمری ہے وہ آپ کریٹیکل اپریسیشن کے اندر لکھ دیں۔ آئی مین کہ کریٹیکل اپریسیشن سے مراد 3 چیزیں ہیں: شاعر کے بارے میں بیک گراؤنڈ، پوئم کے بارے میں بیک گراؤنڈ، اور اس پوئم میں کیا تھا یعنی اس کی سمری۔ تو اس کا مطلب ایک بہت بڑا پورشن آپ کی سمری سے کور ہوتا ہے۔ تو اس پوئم کی سمری سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ والٹر ڈیلا میئر آپ نے بالکل نہیں بھولنا، وہ اس کا شاعر ہے۔ میں سمریز کی سٹارٹ کرتا ہوں۔ دا پوئم ٹارٹاری از این امیجنیٹو پوئم۔ یہ نظم ٹارٹاری ایک تخیلاتی نظم ہے۔ اٹ از اے جرنی ان ٹو دا ری آرم آف امیجنیشن۔ ری آرم سلطنت، یہ ایک سفر ہے امیجنیشن کی سلطنت میں، تخیلات کی سلطنت میں۔ دا پوئٹ وانٹس ٹو بیکم دا رولر آف، شاعر جو ہے وہ رولر بننا چاہتا ہے، آف این امیجنیٹو لینڈ ٹارٹاری، ایک تخیلاتی سرزمین ٹارٹاری کا۔ ٹارٹاری از این اٹریکٹیو اینڈ بیوٹیفل لینڈ۔ ٹارٹاری ایک انتہائی پرکشش اور خوبصورت سرزمین ہے۔ فل آف انہرڈ اینڈ ان سین ڈیلائٹس۔
جو کہ ان سنی اور ان دیکھی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے. دا پوئٹ امیجنز ہمسیلف، شاعر اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، دا سول رولر آف دیٹ کنگڈم، اس سلطنت کا تن تنہا حکمران. بینگ دا رولر آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا حکمران ہوتے ہوئے، ہی وڈ لائک ٹو سلیپ، وہ سونا چاہے گا، آن بیڈز، ان بستروں پر، میڈ آف آئیوری، جو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہوں. ہی وڈ سٹ آن اے ہی وڈ سٹ آن اے تھرون، وہ ایک ایسے تخت پر بیٹھے گا. THRONE، تھرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخت. ہی وڈ سٹ آن اے تھرون، وہ ایک ایسے تخت پر بیٹھے گا، میڈ آف بیٹن گولڈ، جو کہ کوٹے ہوئے سونے کا بنا ہوا ہوگا. دا بیوٹیفل پیکاکس وڈ ڈسپلے دیئر بیوٹی ان ہز کورٹ، خوبصورت مور اس کے دربار میں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کریں گے. دا فارسٹس آف دا کنگڈم وڈ بی وزٹڈ بائی دا ٹائیگرز، اس سلطنت کے جو جنگلات ہیں اس کو وزٹ کریں گے شیر، ٹائیگرز. دا شائننگ اینڈ برائٹ فش، چمکتی ہوئی اور روشن مچھلیاں، وڈ سویم، تیریں گی، اینڈ ڈانس، اور ڈانس کریں گی، ان دا پونڈز آف واٹر، پانی کے تالاب میں. ایز لارڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا حکمران ہوتے ہوئے، ہی وڈ بی اٹینڈڈ، اس کو اٹینڈ کیا جائے گا، اینڈ لکڈ آفٹر بائی این آرمی آف سرونٹس، اور ملازمین کی ایک فوج جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گی. ہز میل ٹائم وڈ بی اناؤنسڈ بائی دا بلوئنگ آف بگلز، بگل بجا کر اس کے کھانے کے اوقات کا اعلان کیا جائے گا. ان دا ایوننگ، شام میں، دا لیمپس وڈ برن ان ہز کورٹ، اس کے دربار میں لیمپ جلائے جائیں گے. دے وڈ ایمٹ لائٹس، وہ روشنیاں خارج کریں گے، EMIT، ایمٹ، خارج کرنا. دے وڈ ایمٹ لائٹس، وہ روشنیاں خارج کریں گے، آف مینی کلرز، بہت سے رنگوں کی. دا فلیم وڈ بی ایز یلو ایز ہنی اینڈ ایز برائٹ ایز وائن، اس کا جو شعلہ ہے وہ اتنا یلو ہوگا، اتنا پیلا ہوگا جیسے شہد، اور وہ اتنا برائٹ اور روشن ہوگا جیسے شراب. دا میوزیشین وڈ پلے آن میوزک، میوزیشین جو ہیں وہ میوزک بجائیں گے، ٹو ہیم، اس کے لیے، آن دیئر ہارپ، ان کے ہارپ پر. ہارپ جو HARP ہارپ ہوتا ہے، یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ اردو میں ستار کہتے ہیں. وہ اس کے لیے بجائیں گے فلیوٹ، بانسری، اینڈ مینڈولن، اور مینڈولن یہ بھی ایک موسیقی کا آلہ ہے. دا پوئٹ وش ٹو بیکم دا لارڈ آف ٹارٹاری، شاعر نے ٹارٹاری کے بادشاہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا. ایز سچ، ایسا ہوتے ہوئے، ہی وڈ لائک ٹو ویئر اے رائل اینڈ اسپلینڈڈ ڈریس، وہ پہننا پسند کرے گا ایک شاہی اور چمکدار لباس. ہز ڈریس وڈ بی ایمبیڈڈ ود، اس کے ڈریس میں جڑا ہوا ہوگا، کاسٹلی اینڈ کلرفل جیولز، بہت ہی قیمتی اور رنگ برنگے زیورات. ہی وڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، وہ صبح سویرے جاگے گا، اینڈ ویئر دیٹ ڈریس، اور وہ لباس پہنے گا. ہی وڈ فکس اے ڈیگر ان ٹو ہز بیلٹ، وہ اپنی بیلٹ میں ایک خنجر نصب کرے گا. ہی وڈ میک اے وزٹ آف دا اوپن پارٹس آف دا فارسٹ، وہ جنگل کے کھلے رستوں کا ایک وزٹ کرے گا. ان اے کیریج، ایک بگی میں، ڈریون بائی زیبراز، جس کو زیبرا کھینچ رہے ہوں گے. دا پوئٹ وشز ٹو بیکم دا سول رولر، شاعر جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے تن تنہا حکمران بننے کا، آف دا لینڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کی سرزمین کا، وچ از فل آف رومانٹک اینڈ فینسیفل سائٹس، جو کہ بھری ہوئی ہے رومانوی اور تصوراتی نظاروں سے. دا لینڈ از پیکڈ ود فروٹس آف آل کائنڈس، یہ لینڈ جو ہے وہ ہر طرح کے پھلوں سے فل ہے. اٹ کنٹینز ریورز، یہ مشتمل ہے دریاؤں پر، فلوئنگ ود سلور پیل واٹرز، جو کہ شفاف پانی سے، جن کے اندر شفاف پانی بہہ رہا ہے. فلوئنگ ود سلور پیل واٹرز، سلور چاندی کا، پیل کہتے ہیں زرد، چاندی اور زرد رنگ کو جب آپ مکس کریں نا تو وہ بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے. تو دریاؤں میں ایسا پانی بہتا ہوگا، مطلب یہ شاعر کا ایک تصوراتی سارے کا سارا ایک اسکیچ ہے. دا ویلیز، وڈز، دا تھکیٹس اینڈ کلٹیویٹڈ لینڈس، وادیاں، جنگلات، تھکیٹس مین جھاڑیاں، اور کاشت شدہ زمین جو ہے.
پریزنٹ وہ پیش کرے گی بیوٹیفل سائٹ، ایک خوبصورت نظارہ. دا پوئٹ وشز ٹو بی دا سول رولر آف آل دیز تھنگس. شاعر جو ہے وہ خواہش کرتا ہے ان تمام چیزوں کا تن تنہا حکمران بننے کا. دا بریلینٹ سٹارز، چمکدار ستارے. دا سینٹڈ ایئر، معطر ہوا. اینڈ برڈز سٹنگ آن دا سٹرن ٹریز، اور لیمو کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے. وڈ ریفریش ہز ٹائرڈ اسپرٹس، اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کر دیں گے. تو یہ تو اس کی سمری ہو گئی. تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کی کریٹیکل اپریسیشن کو. اور کریٹیکل اپریسیشن کو جیسے آپ اسٹڈی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ایک پیراگراف جسٹ ہم پڑھتے ہیں، اور اس پیراگراف کے ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے اسی سمری کو ایڈ کرنا ہے تاکہ پیپر میں اگر کریٹیکل اپریسیشن آئے تو آپ ان تینوں پارٹس کو فل کر سکیں. کریٹیکل اپریسیشن. والٹر ڈی لا میئر از اے گریٹ پوئٹ آف چائلڈہڈ اینڈ ڈریم لینڈ. والٹر ڈی لا میئر جو ہے وہ ایک عظیم شاعر ہے بچپن کا اور خوابوں کی دنیا کا. بوتھ چائلڈہڈ اینڈ ڈریم لینڈ آر ایسوسیٹڈ. یہ دونوں جو چائلڈہڈ اور ڈریم لینڈ ہیں یہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں ود ون انادر، ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ. ہی ہیز اے رومانٹک بینٹ. اس کا ایک رومانوی رجحان ہے. آف مائنڈ، ذہن کا. لائک آل رومانٹک پوئٹس، تمام رومانوی شاعروں کی طرح. ہی اسکیپس انٹو این آئیڈیل اینڈ لانگڈ فار ورلڈ. وہ چلا جاتا ہے، اسکیپ کر لیتا ہے ایک مثالی اور خواہش کی جانے والی دنیا میں. اٹ ہیز آلویز بین اے ڈریم آف مین. یہ ہمیشہ ایک انسان کا خواب رہا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ ہیز آلویز بین اے ڈیزائر آف مین. یہ ہمیشہ انسان کی خواہش رہی ہے ٹو کنسیڈر ہمسیلف، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے آل پاورفل اینڈ مائٹی، کہ وہ بہت طاقتور ہے. یہ انسان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ کیا سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. ٹو اٹین پاور، طاقت حاصل کرنے کے لیے. ہی یوزز آل مینس، وہ اپنے تمام ذرائع استعمال کرتا ہے، فاؤل اور فیئر، اچھے یا برے. ٹو گین اینڈ لیس پاور، لامحدود طاقت کو حاصل کرنے کے لیے. دا پوئٹس آر سینسٹیو پیپل، شاعر حساس لوگ ہوتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو دا اسکل، ان میں یہ مہارت نہیں ہوتی، اینڈ آرٹ، اور ایسا فن نہیں ہوتا، ٹو اٹین پاور، کہ وہ طاقت حاصل کریں. اینڈ ڈیرائیو پلیئر آؤٹ آف دس امیج آف گلوری، اور عظمت کی اس تصویر میں سے خوشیاں حاصل کر سکیں. والٹر ڈی لا میئر آلسو ڈریمز آف ہیونگ گریٹ پاورس. والٹر ڈی لا میئر بھی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقتیں ہیں. آفٹر بیکمنگ دا لارڈ آف ٹارٹاری، ٹارٹاری کا حکمران بننے کے بعد. دا پوئم از دا فگمنٹ آف پوئٹس امیجنیشن. یہ جو نظم ہے نا، یہ شاعر کے تصورات کا ایک ٹکڑا ہے، فگمنٹ ہے. دا پوئم از اے جرنی انٹو دا ریام آف امیجنیشن. اور یہ نظم جو ہے یہ تصورات کی سلطنت میں ایک سفر ہے. جی اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہاں پہ میں اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اس لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں. ٹارٹاری کی سمری اور کریٹیکل اپریسیشن میں نے اس میں آپ کو ریلیٹ کیا. اگر آپ کو اس میں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا آنسر دیں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اس کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ جی.